جتنے بھی نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جتنی بھی خاتون آپ کے نکاح میں آئی یا تو وہ مطلقہ تھی یعنی ان کو طلاق دے دیا گیا تھا یا پھر وہ بیوہ تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اور ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے دوست یار غار یار مزار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے لوگوں ابو بکر کی خواہش یہ ہے کہ ابو بکر پوری زندگی حضور کا چہرہ دیکھتا رہے, ابو بکر کا سارا مال حضور کے قدموں پر قربان ہو جائے اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ مصطفیٰ کی بیوی بن جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا. مگر آپ دیکھیں نکاح ایسے نہیں ہوا بلکہ نکاح سے پہلے خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور بھی حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود, کہ جبرائیل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبز ریشم کا ایک کپڑا لے کر کے آتے اور اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس کپڑے کو پیش کرتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کپڑے کو کھولتے تو فرماتے ہیں کہ اس کپڑے کے اندر مجھے جو صورت دکھائی جاتی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ عائشہ کی صورت دکھائی جاتی. اور جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, رب فرماتا ہے کہ آپ کی یہ بیوی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیدہ عائشہ کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی ان کے آنے کی بشارت رب کی جانب سے حضور کو دی جاتی. خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی ازواج ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان انصاف فرماتے ہوئے باری متعین کر رکھی ہے. دیکھو 2 نکاح کرنا 3 نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے 2 3 4. لیکن ہاں اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو فرمایا گیا پھر ایک ہی بہتر ہے, پھر ایک ہی بہتر ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان باری متعین فرمائی. معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ جب ہم نے معاشرے پر نظر ڈالی تو ایک چیز یہ دیکھنے کو ملی کہ کئی لوگوں نے 2 نکاح کیے, کئیوں نے 3 کیے, مگر اس بنیاد پر کیے کہ ایک نکاح ہوا, یار جس سے نکاح کیا یہ بیوی تو ہمیں پسند نہیں آتی, چلو دوسرا کر لو. اب دوسرا کر لیا, اب جو بیچاری پہلے والی تھی اس کو پوچھنا ہی نہیں, اس پر کوئی توجہ ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر 2 نکاح کسی نے کیے ہیں تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر پر جاتے تو اللہ اکبر اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوتی کہ ازواج کے درمیان قرآن اندازی فرماتے اور جس خاتون کا نام قرے میں آ جاتا مصطفیٰ جان رحمت اسے اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے. یہ نہیں کہ ہم بہت بڑا بزنس کرتے ہیں, ہمیں پارٹی والوں سے ملنے کے لیے جاتا ہے, چلو جو خوبصورت ہو اسے ساتھ لے کر کے چلو, جو بیچاری کالو کلوٹی ہے اسے چھوڑ دو. آپ دیکھیں یہ تعلیم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن اندازی فرماتے ہیں.
تو عرض یہ کر رہا تھا، باری متعین تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے درمیان، صحابہ انتظار کرتے تھے کب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی، اور جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی اس دن صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتے ہیں۔ کیا پیش کرتے؟ تحفے پیش کرتے ہیں۔ تو دیگر ازواج نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے غلاموں سے کہیں نا، بات کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہی کو آپ کے غلام، آپ کے صحابہ تحفے پیش کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جب سودا کی باری رہے تب بھی تحفے پیش کیے جائیں، زینب بنت جہش کی باری رہے تب بھی تحفے پیش کیے جائیں، میمونہ کی باری رہے تب بھی پیش کیے جائیں، حفصہ کی باری رہے تب بھی تحفے پیش کیے جائیں۔ آپ دیکھیں اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی ازواج نے یہ عرضی پیش کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کی عرضی کو سنا، ارشاد فرمایا، تمہارا کہنا بالکل حق ہے، تمہارا کہنا بالکل درست ہے، مگر اے میری بیویوں، اب آپ دیکھیں وہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، فرماتے ہیں جب یہ تو تحفے پیش کرنے کی بات ہے، اللہ کا قرآن بھی نازل ہوتا ہے تو کسی اور کی باری میں نازل نہیں ہوتا، عائشہ کی باری میں نازل ہوتا ہے۔ یعنی جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوتے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا۔ کئی مرتبہ وہی نازل ہوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں یہاں پر کسی مفکر نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے مکان میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہے جن کے مکان میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، حضرت عائشہ وہ ہے جن کے مکان میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ وہ ہے جن کی شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، جن کے آپ سمجھ نہیں پائے میری بات، سورہ نور 18ویں پارے میں اٹھا کر کے پڑھے، جب تہمت لگی سیدہ عائشہ پر 1 2 5 10 نہیں بلکہ قرآن کی 18 آیتیں اللہ نے سیدہ عائشہ کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ وہ سیدہ عائشہ کی شان جن کے مکان میں قرآن نازل ہوتا ہے، جن کی شان میں قرآن نازل ہوتا ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک آخری بات سن لیں، محبتوں کا انداز یہ تھا کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارکہ میں داخل ہوئے، دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ پانی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے حضرت عائشہ کو کہتے تھے حمیرہ۔ کیا کہتے تھے؟ حمیرہ کا معنی ہوتا ہے سرخ رنگ والی، محبت سے کہتے تھے حمیرہ۔ جب داخل ہوئے دیکھا حضرت عائشہ پانی پی رہی ہے تو ارشاد فرمایا، حمیرہ سارا پانی مت پینا، کچھ ہمارے لیے بھی بچا دینا۔ اللہ اکبر، آدھا پانی سیدہ عائشہ نے پی لیا۔ حضور علیہ السلام قریب تشریف لے کر کے گئے تو وہ پیالہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، پھر ارشاد فرمایا، حمیرہ بتاؤ تو صحیح اس پیالے میں کس جگہ منہ لگا کر کے تم نے پانی پیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس جگہ۔ پھر بچا ہوا پانی اسی پیالے میں اسی جگہ منہ لگا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا، اور ارشاد فرمایا اس عمل کی برکت سے اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرماتا ہے۔ یہ محبتوں کا انداز تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار آپ کی ازواج کے ساتھ رہا، یا آپ کی ازواج کا جو کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں۔